12 مہینوں کے حوالے سے، اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر جنگوں کو حلال کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا، لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنے تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں، تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے۔ حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب۔ نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا، جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا۔ وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے، جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، اور صحابہ کرام خاموش رہے، اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن، مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں، اس لیے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن، یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے۔ یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا، اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو، جان، مال، عزت، آبرو کے اعتبار سے۔ جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا، اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے۔ اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ۔ وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے۔ پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے، بلکہ آپ نے حق ادا کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں۔ اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے۔ تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ کہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا، وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی۔ تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا، پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی، آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں۔ اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا۔ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب۔ یہ 3 کنسیکٹیو ہیں ایک الگ سے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔
فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا۔ سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے۔ اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو، نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے، اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پہ ہوگا۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، تم بھی پوری اپنی تسلی کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں، زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ وہ جو میں نے بتایا یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے۔ وہ 4 کی گنتی وہ سال میں، یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے، وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے۔ زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کفر اختیار کرنے والوں کو، جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں، انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں۔ ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا، اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں، اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مرضی ہو جائے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو، اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو، تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اس کی واضح مثال ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ ابو لہب تو ہاشمی تھا، نبی الاسلام کے خاندان سے تھا، لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا، حالانکہ نبی الاسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بعثت تک ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے؟ سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی الاسلام پر ایمان لے آئے۔ جو کوشش کرنے والے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی، ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچ جائیں گے۔ اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں۔ ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں، سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے، اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں، جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہے، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم ہے، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے
دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود شریف. تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں. سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے موجود ہے، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں. ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں. وہ جس کو یاد ہیں وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے. تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ الحی ہے اور القیوم ہے. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے. چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے، اللہ کے دینے پر ہے. جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھا. سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا. یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے. اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آتی. اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی. الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا. ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے. اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی. تو آگ کچھ نہیں کر سکتی. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں. یہ ہے القیوم. اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے. تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم. یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبرى کے اندر موجود ہے. عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے اذکار والے چیپٹر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے میری بیٹی مجھ سے لے اور صبح و شام اس کو پڑھا کر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار کر. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھال. تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء، اور یہ اس وقت تقریباً اپنی ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر. اور اس طرح کے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اولین ذمہ دار ظاہر ہے علماء سو ہوتے ہیں. علماء حق کی نہیں میں بات کرتا، اہل تشیع کے ہاں بھی جو علماء سو ہیں جن کی اکثریت ذاکرین کے اندر پائی جاتی ہے، وہ بیسیکلی مجرم ہیں اس سارے معاملے، کہ جنہوں نے اب
یعنی ایک طرف مکتب اہل بیت کی بات ہو رہی ہے اور کئی ایک چیزیں جو اہل سنت کے ہاں اس طریقے سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہے لیکن شیعہ کے ہاں ان کو کلیئر ہے. جیسے غدیر خم کی حدیث ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دو بھاری چیزیں جو چھوڑی تھیں صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک. آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے بالکل الٹ کام کیا, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا. یعنی قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا, قرآن کو چھوڑ دیا, اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا, اہل بیت کو چھوڑا نہیں, سب کو ہی قتل کر دیا. امت بالکل الٹ چلی. اب یہاں پہ غدیر خم پہ میرے کئی ایک کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. میں آج اس حدیث کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا, بلکہ اس حدیث کی کورالری کے طور پہ میں توحید کی بات کروں گا کہ اہل تشیع کے ہاں بڑے دعوے دار ہیں وہ کہ ہم مکتب اہل بیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو غدیر خم پہ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو پکڑنے کا, اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تھا. یہ جو کچھ اہل تشیع کے ممبروں سے شرک بیان ہو رہا ہے, غالی رافضیوں کے, یہ کیا تعلیمات تھی اہل بیت کی؟ آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ایک ریناؤنڈ ہے, وہ پڑھ کے دیکھیں. اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملی. نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں, کمال کے خطبات ہیں. ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا. پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں, جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے, اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان, سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملے. اور سب سے بڑھ کے قرآن جو غدیر خم پہ چھوڑا, قرآن کی توحید جو ہے تو بالکل ننگی تلوار. لیکن جب جاہل علماء سو, جاہل ذاکرین ممبروں پر بیٹھیں اور امت کو لوریاں سنانا شروع کر دیں تو وہ پھر غلوف کریں گے. اور اس کا رزلٹ اس وقت یہ ہے کہ پہلے یہ فتنہ سب کانٹیننٹ میں اس طرح نہیں تھا. ایران میں تو اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. شام میں نصیریہ ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا, جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں, نعوذ باللہ, الوہیت کلیم کرتے. اہل تشیع کے علماء نے ان کی باقاعدہ تکفیر کی. ایران کے جو اس وقت بھی جو ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں اور آیت اللہ ہیں خامنائی صاحب, کلیئر کٹ وہ تکفیر کرتے ہیں ان کی, جو مولا علی کے بارے میں الوہیت کلیم کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اب انہی کے معاملات یہاں پہ بھی چلنے شروع ہو گئے. یہاں پہ ممبروں سے وہ مولا علی جل جلالہ نعوذ باللہ, بلکہ وہ مولا حسین جل جلالہ, اور وہ کہتے ہیں اہل بیت جو کائنات کا نظام نعوذ باللہ اہل بیت چلا رہے ہیں. اور بھائی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے, یہ کائنات کا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے. مولا علی کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور مولا علی کو اللہ نے موت دے دی. اب وہ قیامت تک جنتوں میں زندہ ہیں, دنیا سے ان کی موت ہو چکی, کوئی دنیا کا نظام نہیں چلا رہے مولا علی. اور قیامت والے دن مولا علی نے ان کو پکڑ کے نا تو دوزخ میں دھکا دینا ہے جنہوں نے مولا علی کے نام کے اوپر یہ شرک شروع کیا. لیکن اب ان کی زبانوں کو کون لگام دے؟ اب کچھ عرصے سے اہل تشیع کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی ہیں. ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا, انہوں نے باقاعدہ کانفرنسز کال کی ہیں, باقاعدہ ریٹن فارم میں انہوں نے کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نصیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیع میں غالی رافضی موجود ہیں کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہیں. اگر یہ علی کو خالق, علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی ہوئی توحید کے ہی منافی ہے. لیکن اب وہاں پہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ذاکرین کا وہی موقف ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو علماء دین بیان کر رہے ہیں نا یہ تو کتابوں میں ہے, ہم جو دین لے کے چل رہے ہیں وہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے. وہی بیماری جو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. جب آپ کسی کو قرآن و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں تو جو غالی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یار دین سارا کتابوں میں تو نہیں, بلکہ آپ تو غالی علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا حدیث میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے.
کہتا ہے نا وہ ایک مولانا نقلیں میری اتارتا ہے نا، تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے حدیث تو تمہاری ہے، ہمارا کیا حدیث سے لینا دینا. کہتا ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے ان کے سینوں سے معاملات چل رہے ہیں. تو جس طرح اہل سنت کے ہاں غالی صوفی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دین سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اہل تشیع کے ہاں غالی ذاکرین پائی جاتے ہیں جن کا یہ موقف ہے، اور بدقسمتی سے اکثر ممبر انہی کے ہاتھ میں ہے. اب کچھ علماء کو ہوش ہے، میرے پاس تو اہل تشیع کے علماء آتے رہتے ہیں اور ہم سے تو خیر گلے مل کے سنی بھی روتے ہیں کہ جی کیا کریں سنیوں کا، اور شیعہ بھی ہم سے ہی گلے آ کے ملتے ہیں کہ جی کیا کریں ان کا. یعنی جو لوگ درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں خرابی ہو رہی ہے. پچھلے دنوں باقاعدہ کلپ آیا ہے سید جواد نقوی صاحب کا، بہت سٹرکٹ وہ کلپ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ حسین کے ماننے والے ہو، حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا نا، تم نے اگر قیام کرنا ہے نا تو ان غالی رافضیوں کے خلاف قیام کرو جو مولا علی کے نام کے اوپر شرک پھیلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہتے ہیں ابھی آگے بتاتے ہو فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے، تم وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو ان کے خلاف؟ حسین کا نام بھی لیتے اور حسین کے نام پہ ایک بندہ شرک پھیلا رہا ہے. حسین نے جان اس لیے دی تھی کہ ان کے نام کے اوپر لوگ شرک پھیلائیں. جس طرح جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم جو امام الموحدین تھے ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب عیسائیوں نے شرک پھیلایا ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو اس شرک سے تو چھٹکارا حاصل کرے جو ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا. تو ان کو بھی چاہیے، ان میں جو سمجھدار علماء ہیں وہ پبلکلی آ کے لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں. اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا. پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا، وہ بھی میری ویڈیو اسٹڈی ہوئی ہے، ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ آیا ہے. اور اسی طریقے سے ثاقب اکبر صاحب کا بھی ویڈیو کلپ ایک آ چکا ہے. حیدر بھائی کا بھی ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے بڑا سٹرکٹلی اس حوالے سے کہا یہ قرآن کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب معاملات ہیں کہ آپ نے چلیں علم لگائے تھے ایک نشانی کے طور پہ، اب ان جھنڈوں کے آگے آپ نے لا کے جناب کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے، تابوتوں کے آگے لا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے، جس طرح کے ہندو قبروں کے سامنے لا کے کھانا رکھتے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے ہاں لوگ مزارات کے آگے لا کے وہ سارا کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ علم کو تابوتوں کو سجدے کرنے شروع کرتے ہیں. تو یہ سجدہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، نہ سجدہ تعظیمی، اور سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر ہے. اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی کرتا ہے وہ بھی حرام ہے. اگلی شریعتوں میں اجازت تھی، اس شریعت میں تو حرام ہو چکا ہے. اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے، میں اس کے دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. یعنی ایک جو چیز ایگریڈ اپان، جو چیز اجماع سے ثابت ہو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں. تو اس وقت ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور جو لوگ اہل تشیع میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں میں ان کو یعنی دل سے قدر کرتا ہوں. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں بھی اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس طرح کے غالی صوفیوں کے خلاف مقدمات کریں. ویسے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ مخالفت تو کرتے ہیں قبر پرستی کی، لیکن جب ان کو کہیں کہ ان قبر پرستوں کو روکیں قبر پہ سجدے کرنے سے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. تو اگر آپ کے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے تو ان کو روکیں. لیکن اہل تشیع اس میں ایک سٹیپ آگے ہیں، وہ ان تمام علماء کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں مقدمے کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے جنہوں نے یہ نعرے لگوائے ہیں علی رازق علی خالق نعوذ باللہ. اہل تشیع نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمے کیے ہیں کورٹ میں جا کے اور ان کو جیلوں میں ڈلوایا کہ ان کی وجہ سے ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ بڑے جرت والا کام ہے. اہل سنت میں بھی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. اگر ہم سامنے آئیں گے تو ہمیں تو آپ ویسے ہی ہم آپ کو برے لگیں گے کہ آپ تو مطلب ہمیں غلط سمجھتے ہیں. آپ خود جن چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں ان کے لیے تو آپ سامنے آئے نا. ہم تو نہ شیعہ کے اوپر مقدمہ کریں گے نہ سنیوں کے اوپر، ہم تو اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کریں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم 100 کارڈ کو علمی بات کرے اسے وہابی کہتے ہیں، نہ ہم وہابی ہیں، نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم علمی کتابی مسلم ہیں. ہم عوام الناس کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے. اور اسٹرکٹلی اس کے لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ سامنے آئیں اور ایسے لوگوں کو ممبروں سے الگ کریں، ان کا حقہ پانی بند کریں. اور میں اہل تشیع کی عوام سے بھی کہوں گا کہ اپنے ممبروں کے اوپر ایسے لوگوں کو جگہ نہ دیں جو اس قسم کی خرافات پھیلا رہے ہیں. اور وہ ائمہ اہل بیت جو توحید کے امام تھے، جنہوں نے توحید کے لیے کہ دفاع کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، انہی اماموں کے نام کے اوپر آپ شرک کھڑا کرنا شروع کر دیں. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ توحید کے امام تھے، ان کے نام پر کرسچینٹی نے جو ہے وہ عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل عوام الناس کے سامنے لے آئے. باقی ان ہستیوں سے ہمیں ظاہر ہے کوئی نہیں، ان ہستیوں کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کی.
لیکن محبت میں یہ غلوف نہ ہو کہ ان کو خدا کے درجے پہ فائز کر دیا. ہم دنیا میں ہر ہستی سے محبت کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ ساری نسبتیں الٹیمیٹلی ہم ان نسبتوں کو ان کی جو عقیدتوں اور محبتوں کا دم بھرتے ہیں کس بنیاد پہ؟ اللہ کی وجہ سے. اگر اللہ ہی نکل گیا تو کسی شخص کو رسول اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، بزرگوں کی محبت کیا کام دے سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک ایسا معاملہ ہے، ایسا حساس معاملہ کوئی نہیں ہے. کیٹاگوریکلی قرآن حکیم میں 2 دفعہ مینشن ہوا ہے، سورۃ النساء نمبر 48 اور 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن شرک کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، شرک نہیں معاف کرے، نہ چاہے گا کہ شرک معاف کرے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو شرک میں پڑا وہ گمراہی میں دور جا کے گر پڑا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. بے شک وہ کافر ہیں، کٹر کافر، کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد علیہ السلام، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی صفائی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تھا. یہ حضرت عیسیٰ کا خطبہ ہے، انہ من یشرک باللہ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے، اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکارے. ظاہر اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا وزن اٹھوا دیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. تم مر جاتے ہو، تمہاری اولاد، وہ مر جائے گی، اس کی اولاد. یہ کون بسا رہا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ. ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ. ایک تو ہے میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ شرک ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے نام کے اوپر یہ مکتبہ اہل بیت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آ کے ان کی مخالفت کرنی چاہیے. یہ دیر آئے درست آئے. بہرحال پہلے تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے رہے نا. جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا، علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتبہ فکر کے، لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھی آباد تو ہے نا.
یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی. وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں ذاکرین، لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا، لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار تو کام ٹپ گیا، یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب ان کو ہوش آئی ہے، تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں. جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، ثاقب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا، باقی علماء کا بھی، اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں نصیریہ کے بارے میں ان کے کلپ. اور پھر بلکہ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی. انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ہے. ویسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں، ان کو تو حق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے. وہ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، شیعہ کا کلمہ کا ثبوت. تو میں نے بتایا کہ شیعہ تو پھر بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، علی نبی اللہ نہیں کہتے ہیں. اور دوسرے فرقے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں، انہوں نے، ان کے مولویوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں نبی کے نام کے ساتھ. تو علی ولی اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو علی ولی اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کرے. علی بھی ولی اللہ ہیں، ابو بکر بھی ولی اللہ ہیں، عمر بھی ولی اللہ ہیں، عثمان بھی ولی اللہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ہاں علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے. تو وہ والے معاملات ایک الگ سے. اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں، اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وحدت الوجود کی ایک بگڑی بھی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے یعنی. اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک طبقہ تھا، میں آن ایئر ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن جائے گا. اوورال بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مکتب فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا، کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے، اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے. لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو، دونوں ہی شرک منع ہے. عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منع ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ نے اسے اسپیشلی ذکر کیا کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے. حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی، الگ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے. اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بڑا شرک یہی والا ہے. فی ذات تو بہت کم شرک ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نصیریہ ہیں، کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں، ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. صفات میں جو شرک آیا نا، غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاثے کرنا، یہ بڑا خطرناک بات ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ اگر پازیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے ایفیکٹ اس کے نکلیں. یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے. میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے، انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا. رمضان کا ہی مہینہ تھا، کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے. وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا. میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں، آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم، لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں. آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو منع ہے. پھر وہ خیر خود تھوڑا کھل کے سامنے ہے. وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. میں نے کہا آگے بھی پڑھو نا ان اللہ مع الصابرین. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے. تو میں نے کہا اگر صبر اور نماز غیر اللہ اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا. تو مولا علی کی سنت پہ چلو، مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. مولا علی کو تو نہ پکارو. کوئی کہتا ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر. اچھا 5 سال کی زندگی ایمان کی حالت میں ملی. باپ امت کا فرعون اور بیٹا صحابی اکرمہ بن ابی جہل، ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بات ہے، ابو جہل کا نام بھی بولا جا رہا ہے آج تک ساتھ، اکرمہ نہیں بولا جاتا. صرف اکرمہ بولا جائے نا تو اس سے مراد ابن عباس کا شاگرد ہوتا ہے جو بخاری مسلم کا راوی ہے. ان کا نام ہمیشہ بولا جاتا ہے اکرمہ بن ابی جہل. ٹھیک ہے، تو میں جب بھی اس طرح کی قرآن میں آیات پڑھتا ہوں نا تو حضرت اکرمہ کا خیال آ جاتا ہے.
قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے، او اتتکم الساعہ یا قیامت اچانک قائم ہو جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، اور وہی تکلیف دور کر دے گا انشاء، اگر وہ چاہے گا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم بھول جاؤ گے ان تمام ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ جب سب کچھ جواب مل جاتا ہے نا، کہ ڈاکٹر کے اندر دعا ہی کرو جی، یہ ہے نا، یعنی حقیقت بات ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جب آپ دیکھیں مطلب مسلمان ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یہ ایئر فلائٹس کے اندر، کبھی وہ ایئر پاکٹس آئی ہیں، میرے ساتھ تو خود بھی اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ یہ تو ویڈیوز بھی لیک ہو جاتی ہیں۔ میرا تو خیال ہے CCTV کیمرے آوازوں والے لگے ہونے چاہیے ان فلائٹس میں جہاں ایئر پاکٹس آتی ہیں، وہاں تو لگتا ہے کہ جہاز گیا کہ گیا۔ ایئر پاکٹس یعنی ایسے گیپس آ جاتے ہیں یہ چائنا کی فلائٹ کے دوران اور ایسی جگہوں پہ کہ سیکنڈز میں جہاز جو ہے نا وہ 1-1.5 کلومیٹر نیچے آ جاتا ہے ایک دم، کیونکہ نیچے سے ایئر ختم ہو جاتی ہے، اسے ایئر پاکٹ کہتے ہیں۔ ایئر کی وجہ سے جہاز اڑ رہا ہے نا، ایئر ہی ختم ہو جائے ایک دم ہی نیچے آ جائے گا نا۔ یعنی سمندر میں بحری جہاز پانی کے تیر ہے، پانی تھلو کھینچ لو، اسی طریقے نہ کسی بندے دے تھلو زمین ہی کھینچ لو تو ایک دم وہ جہاز نیچے آتا ہے۔ اب جب ایک دم جہاز نیچے آتا ہے اور آپ نے اگر سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو، جا کے چھت سے لگیں گے آپ دھڑل کر کے، وہ پھر ان کو پتا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی کہتے ہیں بھائی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھنی ہے آپ نے۔ وہ ایسے ایسے دل ڈھول رہا ہوتا ہے، ایسے ایسے ہر چیز جو ہے وہ بندہ کہتا ہے جہاز، اور پھر جب طوفان آتا ہے نا تو وہ اس کے جہاز کے جو پر ہیں نا وہ اتنی تیزی سے پھٹپھڑاتے ہیں، ظاہر ایک تنکا ہے نا جی ہوا کے اندر، تو اتنی بڑی انوائرمنٹ میں ایک مجھے بتائیں جہاز کیا ہے، اور جب تیز آندھی چلے اور اتنے بڑے اس کے پر ہیں، وہ اتنی زور سے پھٹپھڑاتے ہیں لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹ گئے۔ وہ جہاز کا اگر پر کہیں تھوڑا سا بھی ٹوٹ جائے تو وہ جہاز نے تو گر جانا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں لوگ کس طرح چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ رہا، لیکن سارے پکار رہے اللہ کو ہوتے ہیں، ادھر کوئی شخص کسی بابے کو نہیں پکارتا، سب اللہ کو پکارتے ہیں، بابوں والے بھی بابوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ان سے فرماؤ، یہ تو کافروں سے اس وقت کہا جا رہا تھا نا، آج بھی یہی رول ہے۔ اس کانٹیکس میں وہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے جو اکرمہ ابن ابی جہل کے ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے 4 بندوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہو، ان کو قتل کر دینا ہے، ان کا جرم اس بڑے لیول کا ہے۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ تو یہ بھاگ گئے جان بچا کر، سمندری کشتی میں بھنور آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی، وہ بت پرست بھی سارے اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے۔ تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں تم اپنے ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ادھر صرف اللہ ہی کام آتا ہے۔ یہ ان کو بھی پتا تھا اس بات، اور ان کا تجربہ تھا کہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تو پھر اللہ ہے نا جی، اور رحم کھاتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا نا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا، آج ایک آخری چانس مل جائے۔ بس اللہ نے دے دیا، قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی، کشتی بچ گئی، واپس آئے چھپتے چھپاتے، کیونکہ یہ بھی خطرہ تھا مارے نہ جائیں، حضور کے پاس پیش ہوئے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہوا ہے، شفقت یہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہوتے تو کہتے ایک ہی سزا سر تن سے جدا، اور جس کو نبی کہہ رہے ہوں کہ ان کو غلاف کعبہ میں نہیں چھوڑنا، پیچھے تو کوئی بات ہی نہ رہ جاتی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ معافی، اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے مجاہد بن گئے۔ یعنی آپ دیکھ لیں 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، 13 ہجری میں جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صرف 5 سال کی اسلام کی زندگی ہے اکرمہ بن ابی جہل کی،
اور وہ بھی اسلام قتل کے فتووں کے بعد. ٹھیک ہے, یہ سمجھے نئی زندگی ملی, گویا کہ دنیا میں واپس آ گئے. 5 سال کی زندگی ایمان کی حالت میں ملی. باپ امت کا فرعون اور بیٹا صحابی اکرمہ بن ابی جہل, ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بات ہے, ابو جہل کا نام بھی بولا جا رہا ہے آج تک ساتھ, اکرمہ نہیں بولا جاتا. صرف اکرمہ بولا جائے نا تو اس سے مراد ابن عباس کا شاگرد ہوتا ہے جو بخاری مسلم کا راوی ہے. ان کا نام ہمیشہ بولا جاتا ہے اکرمہ بن ابی جہل. ٹھیک ہے, تو میں جب بھی اس طرح کی قرآن میں آیات پڑھتا ہوں نا تو حضرت اکرمہ کا خیال آ جاتا ہے ذہن میں. تو تم اسی کو پکارو گے اور جتنی ہستیاں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے ان کو بھول جاؤ گے. اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے. یہ دیکھ لیں جی, یہ اللہ نے انسان کی نیچر میں چیز رکھی ہے. یہ بابوں کا آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, جو ایک چھوٹا بچہ ہے نا کسی بھی فرقے کا, اس پہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی نا, اگر مسلمان کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے, جب تک کہ آپ اس کو یہ بتا نہ دیں کہ ٹیکا لگن لگے تو یا شیخ عبد القادر پڑھ, وہ تکیے نا ویڈیو, وہ بچے کو پڑھایا ہوا ہے. ادروائز بچے تو سیدھے سے سوال کر لیتے ہیں نا. آپ جن بزرگوں کے بارے میں بڑے بڑے کلیم احترام کیے ہوئے ہیں تو بچے تو سیدھے سے سوال ان کے بارے میں کر لیں گے. آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی ایسا پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں. ہم اسلام آباد میں جب گھر بنوا رہے تھے نا تو ہم نے جو مستری لگایا ہوا تھا نا وہ کرسچن تھا, پروٹیسٹنٹ کرسچن جو ہے نا وہ بدعت اور اس طرح چیزوں میں نہیں پڑتے, بت وغیرہ یہ جو آپ کو